بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم اب سب کے سامنے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے روانہ ہو گئے۔ آپ ثقیف کے لوگوں کی طرف سے مایوس ہو گئے تھے۔ یہاں کے آدمیوں سے کوئی مدد اور حمایت نہیں مل سکی۔ آپ بیابانوں میں چلے جا رہے تھے اور وسلم کا رخ اسی مکے کی طرف تھا جہاں سے آپ اپنے خاندان اور اپنی قوم سے بچ کر تشریف لے گئے تھے، جہاں سے آپ اس لیے نکلے تھے کہ تاکہ غیروں اور اجنبیوں میں پناہ مل جائے اور وہاں کے لوگوں کی ہمت یہاں کی ناکامی کا بدل بن جائے، لیکن آپ کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کے مقام پر آرام کے لیے چند دن رکے۔ یہ جگہ مکے اور طائف کے درمیان میں ہے۔ ایک پرسکون رات کے سناٹے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریگستان کے ریت میں نماز مشغول تھے اور قرآن پاک کی آیتیں تلاوت فرما رہے تھے کہ وہاں سے جنات کی ایک جماعت گزر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک پڑھنے کی آواز ان کانوں میں پڑی اور وہ خاموش کھڑے ہو کر اس آواز کو سننے لگے۔ انہوں نے بڑے تعجب اور غور سے یہ کلام سنا اور پھر یہ ہدایت ان کے دلوں میں سما گئی۔ اس کے بعد وہ لوگ اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور ان سے کہا، ترجمہ کہنے لگے کہ اے بھائیوں، ہمیں کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی اس بات سے بالکل بے خبر تھے جو اس وقت درمیان رات میں آپ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے سن کر ایمان لے آئے تھے اور اس کے بعد واپس جا کر اپنی قوم کو خدا کے عذاب سے ڈرا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم اس وحی کے ذریعے ہوا۔ ترجمہ، اور جب کہ ہم جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف لے آئے جو قرآن سننے لگے تھے، غرض جب وہ لوگ قرآن کے پاس آ پہنچے کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ لوگ اپنی قوم کے پاس خبر پہنچانے کے واسطے واپس گئے۔ قریش کانوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوس کر کے واپس لوٹا دیا ہے اور آپ کو وہاں کے بدماشوں نے بہت ستایا ہے۔ قریش نے اس پر آپ کو گالیاں دی اور آپ کی اس ناکامی اور تکلیف سے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے طے کیا کہ ثقیف کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد وہ آپ سے جنگ کر کے آپ کا نعوذ باللہ آپ کا کام تمام کر ڈالیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ طائف والوں کے اس طرز عمل کی وجہ سے آپ کا حوصلہ کمزور پڑ گیا ہوگا اور اس طرح آپ کا فیصلہ کر دینا نعوذ باللہ آسان ہوگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کے مقام سے روانہ ہوئے اور مکے کے قریب غار حرا کے پاس پہنچے تو اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی جن سے آپ کو قریش کے ارادوں کا علم ہوا کہ انہوں نے چپکے آپ سے جنگ کرنے نعوذ باللہ آپ کو مار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ نے ان لوگوں میں سے ایک شخص سے کہا، کیا تم میرا ایک پیغام لے کر جا سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اخنس ابن شریق کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، کیا تم مجھے پناہ دے سکتے ہو تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں۔ وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر اخنس کے پاس پہنچا اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ اس سے کہا۔ اخنس سے کہا، میں مکے والوں کا حلیف ہوں اور ان کے مخالف کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اس طرح اس نے پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ آدمی واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ اس وقت مکہ سے باہر غار حرا میں ہی تھے۔ اخنس نے جو کچھ کہا تھا وہ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ آپ نے اس سے کہا، کیا تم ایک دوسرا پیغام لے کر بھی جا سکتے ہو؟
اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اب تم سہیل ابن عمرو کے پاس جاؤ اور اس سے کہو گے کیا وہ مجھے پناہ دے سکتے ہو تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں۔ حضرت سہیل ابن عمرو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب وہ شخص سہیل کے پاس پہنچا تو انہوں نے بھی جواب دیا، بنی عامر ابن لوی کے لوگ بنی کعب کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دے سکتے۔ وہ آدمی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے سہیل کا جواب بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا پھر جا سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اب مطعم ابن عدی کے پاس جاؤ۔ وہ آدمی مطعم کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے سکتے ہو؟ مطعم نے کہا ہاں وہ یہاں آ جائیں۔ صبح ہی مطعم خود بھی تیار ہو گیا اور اس نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کو بھی اس بات پر تیار کر لیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوں تو وہ ان کی حمایت کریں۔ ان سب لوگوں نے جنگی لباس پہنا اور تلواریں لٹکا کر کعبہ میں آ گئے۔ جب بہت سے قریش بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل نے یہ دیکھا تو اس نے مطعم سے پوچھا کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے یا اس کی پیروی اختیار کر لی ہے؟ مطعم نے کہا پناہ میں لے لیا ہے۔ ابو جہل نے کہا جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے اور مطعم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش سے پناہ دی، چنانچہ کسی نے بھی آپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی۔ پھر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں طواف کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت وہاں قریش کے بہت سے آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے رفافہ سے کہنے لگا، جو خود بھی بنی ہاشم میں سے تھا، بنی عبد مناف، یہ ہے تمہارا نبی۔ عتبہ ابن ربی خود بھی بنی ہاشم میں سے تھے مگر قریش کی طرح کافر تھے۔ انہوں نے جواب دیا کیا ہم میں سے کوئی نبی یا فرشتہ نہیں ہو سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب گفتگو سن لی تھی۔ آپ وہیں تشریف لائے جہاں سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور عتبہ سے کہا خدا کی قسم عتبہ، نہ تمہیں خدا کی وجہ سے غیرت آئی ہے اور نہ اس کے رسول کی وجہ سے، بلکہ خود اپنی وجہ سے غیرت آئی۔ اس کے بعد آپ ابو جہل کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے فرمایا اور تم ابو جہل، خدا کی قسم تھوڑے ہی زمانے کے بعد تم پر ایسا وقت آئے گا کہ تم ہنسو گے کم اور روئے گے زیادہ۔ اس کے بعد دوسرے تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قریش ودو، خدا کی قسم تھوڑے ہی زمانے کے بعد تمہیں وہی چیز قبول کرنی پڑے گی جسے تم اب انکار اور نفرت کر رہے ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے تمام قبیلوں کو عمومی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ ان کے گھروں اور ان کے قافلوں اور کاروانوں میں تشریف لے جاتے، ان کے دیہات اور ان کے بازاروں میں جاتے، ان کو خدا کی طرف بلاتے اور بتاتے کہ آپ خدا کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ انہیں دعوت دیتے کہ وہ آپ کی تصدیق اور پیروی کریں۔ آپ ان سے فرماتے کہ وہ آپ کی حفاظت کریں اور آپ کی مدد کریں تاکہ دنیا کفر کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کی روشنی سے جگمگا جائے۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔